جی مفتی صاحب کچھ کمپلینز آئی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کلاس ایسے ٹائم پہ رکھا ہے کہ ہمارا تو کھانے کا وقت ہوتا ہے، ہمارا تو یہی وقت ہم تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں، یہی ٹائم ہے کہ ہم کیرم کھیلنے بیٹھتے ہیں، اور تم اسی ٹائم کلاس لے کے بیٹھے ہو. جی دیکھیں، اس میں اصل بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا تعلیم علم دین کا حاصل کرنا جو ہے نا بڑا آسان ہو گیا ہے، اس لیے لوگوں کو اس کی قدر اور اہمیت ابھی پتہ نہیں چلتی. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، صحابہ کرام، میں حضرت جابر بن عبداللہ کی یعنی وہ بات پڑھ کر جو ہے نا حیران ہوتا ہوں کہ وہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے مصر کا سفر کرتے ہیں. پلان بھی نہیں تھا، ٹرین بھی نہیں، بس بھی نہیں، وہی اونٹ پر بیٹھے مہینے کا سفر کیا، 1 مہینے تک صحراؤں میں چلتے رہے، مدینے سے مصر پہنچے اور وہ صحابی رسول سے ملے. کیا نام ہے، عبداللہ ابن عامر یا عامر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جا کر ملے اور مل کر کہا کہ بس یعنی اونٹ سے اترے، کہتے ہیں کہ وہ ایک حدیث آپ روایت کرتے ہیں فلاں تعلق سے، وہ میں سننے آیا ہوں. وہ بھی حیران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی کام کا نہیں، کوئی کام نہیں، بس یہ ایک حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے. تو اب یہ جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی یہ تڑپ دیکھیں، انہوں نے وہ حدیث بھی بیان کی اور ساتھ میں یہ حدیث بھی بیان کی کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. فرشتے اس کے یعنی قدموں میں جو ہے وہ پر بچھاتے ہیں، وہ ایک الگ بات. لیکن یہ حدیث جو ہے بڑی پیاری کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کہ شروع کرتا ہے، علم دین حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے جو ہے اتنی 1 مہینے کا سفر ایک حدیث کے لیے، تو یہ ان کا حال تھا علم حاصل کرنے کے لیے. اور آج جو ہے اتنا آسان ہو گیا، تو اب لوگوں کو جو ہے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہوتی ہے، اب لوگوں کو کھانا پینا ہے. بھائی قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے، لیکن پورا دن پڑا ہے، رات ہے نا، آپ کو یہ پوری رات تو نہیں بیٹھنا، آپ کو آدھا 1 گھنٹہ دینا ہے، 1 گھنٹے میں آپ فارغ ہو جائیں گے، پھر قرآن کی تلاوت کیجئے. آپ دن میں کیجئے، فجر کی نماز میں کیجئے، سحری میں اٹھ کر کیجئے، بہت وقت ہے تلاوت کے لیے. تو آپ اتنا وقت جو ہے تلاوت سے ہٹ کر کچھ اور سیکھ لیجئے. پھر دوسرا، تلاوت تو جو ہے نا آپ یعنی کہ سمجھے پورا دن 24 گھنٹہ کر سکتے، لیکن یہ کلاس صرف 1 ہی گھنٹہ آپ کو ملے گا. تو آپ تلاوت کسی اور وقت. اور یہ کیرم والے تو ویسے ہی حرام ہیں، کیرم کھیلنا ویسے ہی جائز نہیں ہے. تفریح کے لیے یعنی کہ بھئی تھوڑا سا تفریح کے لیے ہم کھیل لیتے تھے، لیکن اب یہ کہ اگر اس کی وجہ سے اگر یہ علم دین حاصل کرنا چھوڑ رہے ہیں تو یہ سخت گنہگار ہوں گے، اور فضول خرچی اسے کہتے ہیں. اور اس وقت کا بھی انہیں حساب دینا ہوگا کہ یہ وقت جو تیرے کام کا تھا تو نے بیکار میں گنوا دیا. تو انہیں اس کا بڑا سخت حساب دینا ہوگا. ہمیں تو ہر سانس کا حساب دینا، ہر سیکنڈ کا حساب دینا ہے. تو یہ جو کیرم کھیلنے میں اگر عام طور پر کھیلتے، ویسے بھی رمضان کا مہینہ، اس میں کیرم کھیلنے میں ٹائم پاس کرے، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ بندہ کچھ سیکھ لے، بہت اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا. اور عبادت کی عبادت، ثواب کا ثواب. 1 گھنٹہ بیٹھ کر ثواب کمانا، موبائل پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ ثواب کمانا، کہتے اس سے آسان تو اور ثواب کمانے کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی. ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ فرض علوم میں سے وضو، نماز، یہ ساری چیزیں ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے. اب کیا قرآن شریف پڑھے یا فرض علوم سیکھے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں، قرآن کی تلاوت کرنا بہت ثواب کا کام ہے، بہت افضل کام ہے، لیکن فرض علوم سیکھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا یہ ثواب کا کام ہے. بغیر علوم سیکھے ہوئے، فرض علوم سیکھے ہوئے اگر آپ کتنا بھی قرآن تلاوت کر لیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو فرض علوم حاصل کریں. تو یہ قرآن کی تلاوت سے بھی زیادہ ضروری آپ کی زندگی میں جو فرض علوم ہیں اسے سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، کہ یہ تو پوری زندگی کی ضرورت ہے. آپ کو اگر تلاوت کا یعنی بڑی تلاوت کا شوق ہے اور پڑھیے، آپ پورا سال کیوں تلاوت نہیں کرتے، صرف رمضانی میں کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ بھائی قرآن جو ہے وہ اور صرف قرآن، ایک بات اور یہ کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا، اللہ نے پورے قرآن میں تلاوت کے لیے اتنا حکم نہیں دیا جتنا اس میں غور و فکر اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے حکم دیا ہے. تو قرآن سے ہدایت کب حاصل کریں گے؟ صرف تلاوت ہی کرتے رہ جائیں گے؟ یہ سیکھنا، جو قرآن کے احکامات ہیں وہ سیکھنا ہم پر بہت فرض اور ضروری ہے. یہ فرض اعظم ہے
تلاوت کرنا تو بس مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ فرض اعظم ہے. تو آپ یہ یعنی اس کو یوں دیکھ لیں کہ آپ 5 وقت کی نماز چھوڑ کر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز چھوڑ کر آپ نوافل کی کثرت کر رہے ہیں. تو آج کل لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ نفل کی بات آتی کہتے ہیں یار پہلے فرض ضروری ہے، نفل تب تک قبول نہیں ہوگی. تو بھئی تلاوت سے پہلے یہ فرض علوم حاصل کرنا ضروری ہے، بعد میں تلاوت ہوگی انشاءاللہ.